آج کل جی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے وزٹ پر ہیں، اور یہ یقیناً ان کا سیکنڈ وزٹ ہے امریکہ کا، جو کہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے لنچ پر بھی گئے تھے، لیکن اس بار جی پاکستانی کمیونٹی سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی سے بھی ملا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے امریکہ کی اس کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں جی ہاں امریکہ میں ان کی جو فوٹوز جو ہیں وہ سامنے کی طرف آ رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے، جو جیسے پہلے میں نے آپ کو جو فوٹو دکھائی تھی اس پہ جو لکھا ہے اس حساب سے جی اگر پاکستان کو کسی نے ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تو جی ان کے بقول ان کے کہ جی ہاف آف دا ورلڈ جو ہے ہم اس کو ڈاؤن کر دیں گے۔ اب انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے اس بارے میں یہاں پر الگ ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس لیے کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے، اور اگر ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے تو یہ کہنا کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز کی دھمکی دے رہا ہے، یہ ہمارے پولیٹیشنز تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے آرمی چیف گئے ہوئے ہیں کیا انہوں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، لیکن بہرحال یہ ضرور ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے، بات کی جا رہی ہے، اور یقیناً اگر انہوں نے ایسی بات کی ہے تو بہت ہی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، جو کہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ میں صاف کہہ رہی ہوں، اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی کو بھی نہیں دینی چاہیے کہ جی اگر ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا تو ہم آدھی دنیا کو جو ہے اپنے ساتھ ڈاؤن کر دیں گے، یہ چیز، اور نیوکلیئر ویپن کی دھمکی تو ہمارے پولیٹیشنز تو اکثر ہی لگایا کرتے ہیں، اور اکثر کہہ دیا کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پاؤ کے بم ہیں، اور یہ چیزیں ہم اکثر بھارت کو ہی ڈرانے دھمکانے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ باقی کسی کنٹری کو تو ہم ایسا کہتے ہوئے میں نے سنا نہیں ہے۔ لیکن یقیناً اس وقت جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی اس سٹیٹمنٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ ایسا بھی سوچا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے ٹرمز جو ہیں وہ کافی بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذریعے پریزیڈنٹ بننے کی تیاری میں ہیں، یہ بات بھی پاکستان میں چل رہی ہے، اور بار بار آئی ایس پی آر کی طرف سے اس بات کا انکار بھی کیا جا رہا ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جہاں پر جن صحافی نے یا جس جرنلسٹ نے یہ خبر دی تھی وہ ابھی تک اپنی خبر پر قائم ہے، وہ پیچھے کی طرف نہیں ہٹے کہ وہ کہہ دیں کہ جی ان کی خبر غلط تھی، لیکن بہرحال یہاں پر سلسلہ یہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف جیسے ہی بھارت کے ایئر چیف جو ہیں انہوں نے جب کہا کہ انہوں نے پاکستان کے 5 جہاز گرائے ہیں، اس کے اوپر ایک الگ ہنگامہ ہے، اور پاکستان بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے، پاکستان کی طرف سے بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر ایسی بات تھی تو پھر بھارت نے اتنا ٹائم کیوں لگایا ان کے ایئر چیف نے اس بات کو ڈکلیئر کرنے کے لیے، پہلے دن ہی بتا دیتے، اور یقیناً مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ان کو تو بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی، اس لیے کہ آپ نے اگر ایک کنٹری کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے، آپ کے اٹیکس چلے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو پبلک ہے، آپ کی جو عوام ہے، اس کو یہ رائٹ بنتا ہے کہ آپ اسے فل رپورٹ دیں اور بتائیں کہ آپ نے دشمن کا کتنا نقصان کیا، اور دشمن نے آپ کے ساتھ کیا نقصان دیا ہے، یا آپ کتنا بچ پائے ہیں۔ لیکن جب یہ جو نیوز ہے یا یہ جو کہہ لیجئے کہ ایئر چیف کی طرف سے بتایا گیا ہے وہ کافی دیر میں بتایا گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں ڈاؤٹس جو ہیں وہ زیادہ بڑھ گئے ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی سائٹ پہ، اور پاکستان سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس بھی جتنے بھی فائٹر جیٹ ہیں وہ ان کو گنوا دیں اور اس کہانی کو یہیں پہ ختم کریں۔ ایک ہی بات ہو جائے گی، آپ اپنے فائٹر جیٹ دکھا دیجئے اور پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ دوسری طرف آرمی چیف کے سٹیٹمنٹس کو لے کر بھی بار بار بات کی جا رہی ہے، انہوں نے وہاں پہ البتہ کلبھوشن جادیو جو ہے اس کا بھی ذکر کیا، یعنی کہ امریکہ میں جا کر بھی بھارت کا ہی ذکر ہوتا رہا ہے، ایسا محسوس کیا جا رہا ہے پاکستان میں، کہ وہاں جا کر بھی کبھی کلبھوشن جادیو کی بات ہو رہی تھی، تو کبھی اکانومی کی بات ہو رہی تھی، اور کبھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ہم اپنی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی بات یا کوشش کی جا رہی تھی، یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بھارت کے بارے میں یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ بھارت کو جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو دھمکیاں دی ہیں یا دی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے، جو یقیناً
इस वक्त जो माहौल बना हुआ है दोनों तरफ, एक तरफ भारत है जो कहता है कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं किया है, वो अभी चल रहा है, और कि अगर कोई हमारे यहाँ इस किस्म का हादसा या अटैक हुआ जो कि पहलगाम में हुआ था तो हम दोबारा पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी उसी तरीके से जाहिर है कि जवाब दे रहा है। दोनों कंट्रीज साथ में क्रिकेट खेलने भी जा रही हैं, ये बात भी कुछ अजीब है कि दोनों में जो है वो एक तरफ तो कह लीजिए कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, 36 का आंकड़ा चल रहा है, और दूसरी तरफ दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में इस वक्त क्रिकेट के लिए भी तैयारी पकड़ चुकी हैं, और सितंबर में यानी कि नेक्स्ट मंथ में ही दोनों टीम्स को आप एशिया कप में साथ खेलते हुए भी देखेंगे। अगर इतना कुछ हो रहा है तो अपने अपनी जगह पर हर एक को थोड़ी स्टेटमेंट्स जो हैं वो थोड़ी डाउन करनी चाहिए, मतलब कंट्री डाउन नहीं लेकिन स्टेटमेंट्स जो हैं उनको यकीनन डाउन करने की जरूरत है, और ये तो तभी हो पाएगा जब दोनों कंट्रीज आपस में डायलॉग करेंगी, बातचीत करेंगी, और ये जो एक टेंशन हो गई है दोनों तरफ उस पे काम किया जाएगा और उसको यकीनन कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने खुलकर आसिफ मुनीर की परमाणु धमकी को बेनकाब किया और बताया कि ये सिर्फ देश को गुमराह करने का हथकंडा है। अगर आपको ये सच्चाई जानकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही ज़बरदस्त विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।